اللہ کا شکر، دشمن ٹوٹ چکا ہے۔ دشمن کو گمان تھا قیادت کی شہادت کے بعد میدان چھوڑ دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا حکم۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا ایرانی قوم سے خطاب، کہا کہ دشمن سمجھتا تھا 1 یا 2 دن میں نظام کا تختہ الٹ دیں گے۔ عوامی حمایت نہ ملنے پر دشمن نے جنگ شروع کی۔ ایران میں محاذ دشمن کے اندازوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے انٹیلیجنس اہلکاروں کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا۔ کہا کہ شہید وزیر انٹیلیجنس کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پور کرنے کے لیے اہلکار اپنی کوششیں دگنا کر دیں۔ ہماری ترجیح دشمن کو ہر محاذ پر ناکام بنانا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی کا پاکستان اور افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی اپیل۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مزید بولے کہ ایران نے ترکی اور عمان میں حملے نہیں کیے، یہ صہیونی دشمن کی تفرقہ پیدا کرنے کی چال ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیٹو کو بزدل قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے بغیر نیٹو صرف ایک کاغذی شعر ہے۔ نیٹو ایٹمی طاقت رکھنے والے ایران کو روکنے کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ جنگ فوجی طور پر جیت لی گئی ہے۔ امریکہ کے لیے ایران کا خطرہ بھی بہت کم رہ گیا۔ نیٹو ممالک تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ نیٹو ارکان آبنائے ہرمز کو کھولنے میں مدد نہیں کرنا چاہتے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ بزدل نیٹو، ہم یہ یاد رکھیں گے۔ دعویٰ کیا کہ ہم ایران میں زبردست کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل 48 گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی کے ذریعے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مسلم حکمرانوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ترکی، مصر، ملیشین، آذربائیجان، ازبکستان اور اردن کے سربراہان مملکت کو فون عید الفطر کی مبارک موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ ترک صدر اردوان سے رابطے میں امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے دعائیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے وزیراعظم کے جذبات کا پرتپاک جواب دیا۔ ملیشین ہم منصب کو بھی عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف اور آذری صدر میں بھی خیر سگالی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم کی ازبک صدر کو بھی عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف کی مسلم رہنماؤں سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ مسلم ممالک پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی اور متاثرہ ممالک کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ وزیراعظم کا مسلم ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ تعلقات بڑھانے کی عزم کا اعادہ۔ خواتین کی تیاری تو سب سے پہلے وائنڈ اپ ہوتے ہوتے پھر بھی اینڈ پہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو آج بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ چوڑیاں، مہندی آپ کو پتہ ہے ایٹ دا اینڈ ٹائم پہ ہم لوگ لگاتے ہیں، اور شاپنگ کمپلیٹ ہے جی۔ اور مگر پھر بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا خواتین کی باہر پھر کے دیکھنے کی کہ اب کیا نیا کیا ہے مارکیٹ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید خوشیوں کا تہوار ہے، تو اس کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے اپنے فرینڈز اور فیملیز میں جانا آنا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو فی الحال چوڑیاں رہ گئی ہیں، ڈریسز کمپلیٹ کر لی ہیں، اب ہم چوڑیاں لینے آئے ہیں اور خصہ وغیرہ۔ اب عید کی ہم نے جوتے وغیرہ لے لیے ہیں۔ ہم نے کپڑے پہلے ہی لے لیے تھے، اب ہم نے کہا جوتے وغیرہ لے لیتے ہیں اور جویلری وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، تو اس لیے آج ہم بازار آئے ہیں اور ہم نے جویلری بھی لے لی اور کہتے ہیں اور کپڑے بھی لے لیے ہیں۔ عید بہت بڑا تہوار ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم لوگ بھرپور شاپنگ کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی جوڑا لے لیا ہے، خصہ بھی لے لیا ہے، چوڑیاں دیکھ رہے ہیں ابھی، اور کزنس کی طرف جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ ان اسٹیچ کپڑے تو لے نہیں سکتے کیونکہ کوئی بھی درزی اس وقت ان اسٹیچ کپڑے نہیں لے رہا، تو بیسیکلی ریڈی میڈ کپڑے ہی لیے ہیں، اور ابھی تک 2-3 میں نے دیکھے ہیں جو مجھے پسند آئے ہیں۔ عید میں چند گھنٹے باقی، وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید الفطر کی حتمی تیاریوں کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری۔ کپڑوں، جوتوں، چوڑیوں، جیولری کی تلاش کے لیے بے پناہ رش۔ ملک بھر کے بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ لاہور کے بازار میں عورتوں، بچوں اور مردوں سے بھر گئے۔ اچرا، انارکلی، لبرٹی، مون مارکیٹ کی سج دھج دیکھنے والی۔ کریم مارکیٹ، رنگ محل میں بھی چاند رات کی رونق دیدنی۔ روایتی خصوں، کشمیری چوڑیوں اور مہندی کے سٹالز پر گہما گہمی۔ اس بار عید پر ریڈی میڈ ملبوسات بڑی تعداد میں فروخت۔ خواتین میں آرٹیفیشل جیولری کی خریداری کا رجحان بڑھ گیا۔ فیصل آباد میں نگینوں والے خصوں کی مانگ میں اضافہ۔ ملتان میں بھی خصے خواتین اور لڑکیوں کی اولین پسند۔
عبدالحکیم میں ہاتھ سے بنے تلے والے خصوں کی ڈیمانڈ، ملتان میں اظہار، شلوار قمیض کے ساتھ پشاوری چپل خریدنے کا رجحان بڑھ گیا۔ تلاگنگ کی مشہور تلے والی زری چپل کے ہر طرف چرچے، تلے والی زری چپل کی قیمت 3000 سے 1.5 لاکھ روپے تک مقرر۔ ہم لوگ ابھی میچنگ کی جویلری لینے آئے ہیں، کپڑے تو ہم نے لے چکے ہیں لیکن اب میچنگ کی جویلری بھی لیڈیز کے لیے آپ کو پتہ ہے ضروری ہے۔ بہت سے شلٹیں لی ہیں اور بہت سے چڈے لی ہیں، بہت سے پینٹیں لی ہیں، سینڈل بچی ہوئی ہے اور واچ بچی ہوئی ہے۔ ابھی میں لوں گی پرس اور چوڑیاں، یہ بریسلٹ لوں گی۔ بینگلس بہت چڑی ہوئی کشمیری چوڑیاں، اس کا فیشن ہوا ہوا ہے، اور لانگ شرٹس بھی چل رہی ہیں، شارٹ شرٹس بھی چل رہی ہیں، خصے چل رہے ہیں، ساتھ جھمکے چل رہے ہیں۔ کشمیری چوڑیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں اور وہ فرشی شلوار وغیرہ، شلوار قمیض۔ عید کا تہوار ہے، ہم اپنے بچوں کی شاپنگ کر رہے ہیں اور خوشیاں انجوائے کریں گے ہم سب۔ میں عید کے لیے چوڑیاں خرید رہی ہوں، رنگز خرید رہی ہوں اور ٹاپس وغیرہ، کیونکہ ان کے بغیر تو عید ادھوری ہوتی ہے نا۔ جیولری وغیرہ رہ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے عید پہ تیار تو اچھا ہونا ہے نا، سوٹ کے ساتھ اچھی چیزیں لینی ہیں، اور کشمیری بینگلز جو آج کل ٹرینڈنگ پہ ہیں وہ تو پہلے ہیں۔ کراچی میں کسی کا دوپٹہ رہ گیا تو کسی کی چوڑیاں، لڑکیوں کے خوبصورت اور منفرد نظر آنے کے جتن، خوبصورت جوتوں اور گھنگھناتی چوڑیوں کی تلاش جاری۔ شہریوں نے طارق روڈ، بہادر آباد، زینب بازاروں پر دھاوا بول دیا۔ کلفٹن، 3 تلوار، زینب مارکیٹ، صدر اور دیگر بازاروں میں رش۔ خواتین نے خریداری کے لیے زیب النساء اسٹریٹ کا رخ کر لیا۔ خواتین، مرد، چھوٹے بڑے سبھی من پسند اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ کراچی میں خواتین کے میچنگ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ حیدرآباد میں خواتین کے دیدہ زیب ابائیوں کی مانگ میں اضافہ۔ حیدرآباد میں نام والی چوڑیوں کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ کاریگر دن رات کام کر کے چوڑیوں پر نام لکھنے میں مصروف۔ سہون شریف میں پشاوری اور نوروزی چپل کی دکانوں پر رش۔ کشمور کے چلبل بازار میں پکا پارا چوڑیوں کی ہائی ڈیمانڈ۔ چاند رات پر پشاور کے بازاروں میں رونقیں عروج پر۔ پشاور کی خواتین بھی کشمیری چوڑیوں کے بخار میں مبتلا، کہتی ہیں کہ اس بار میچنگ کشمیری چوڑیاں ضرور خریدیں گی۔ پشاور کے بازاروں میں جیولری اور چوڑیوں کی چمک دھمک دیدنی۔ مرد حضرات چترالی بازار سے دلکش باسکٹ خریدنے میں مصروف۔ خریداروں کی لباس سے ہم آہنگ پشاوری چپلوں کی تلاش بھی جاری۔ ایبٹ آباد میں شہریوں کی ہاتھ سے تیار مصنوعات میں خاص دلچسپی۔ نوشہرہ میں بھی قمیض شلوار کے ساتھ باسکٹ نوجوانوں کا پسندیدہ لباس قرار۔ چاند رات پر کوئٹہ کے بازار بھی خریداروں سے بھر گئے۔ کوئٹہ میں بلوچی چپلوں کی مانگ میں اضافہ۔ بازاروں میں مہندی کے سٹالز پر خواتین کا رش بڑھ گیا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 2 کمانڈر شہید ہو گئے۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی تہران میں شدید بمباری۔ اسرائیل کے شیراز، بندر عباس اور خوزستان پر بھی حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نائینی شہید ہو گئے۔ علی محمد نائینی کو تہران میں ہونے والے بمباری میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا بسیج فورس کے انٹیلیجنس چیف کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسماعیل احمدی کو تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا فوجی کمانڈرز کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا کہ ابنائے ہرمز میں امریکی فوج کی آمد کے منتظر ہیں۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 1450 ہو گئی۔ 18,500 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی 68ویں لہر چھوڑ دی۔ جدید ایرانی میزائل اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرے۔ وسطی اسرائیل اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران کا اسرائیل میں 25 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں میں جدید ترین خرم شہر 4 میزائل کا استعمال کیا گیا۔ ملٹی وار ہیڈ میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوجی اور سیکیورٹی مراکز پر درست نشانے لگائے گئے۔ ملٹی وار ہیڈ میزائلوں نے دفاعی نظام کو چکما دے کر اہداف کو کامیابی سے تباہ کیا۔ دشمن کے دعووں کے برعکس اپنی بحری اور فضائی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر دیا، ثابت کر دیا ایران کی دفاعی صلاحیتیں دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ ہماری افواج جارحیت کے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اسرائیلی حکام اب دنیا میں کہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔